بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے 1965 میں لڑی جانے والی چونڈا کی لڑائی کے ہیرو کے بارے میں۔ دوستوں، چونڈا کی جنگ عظیم دوئم کے بعد دنیا میں سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی مانی جاتی ہے۔ دشمن تعداد میں دگنا تھا، مگر پاکستان کے بہادر سپوتوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ ہم بات کر رہے ہیں چونڈا کی لڑائی کے ہیرو ستارہ جرت میجر ضیاء الدین احمد عباسی شہید کے بارے میں، کہ کیسے انہوں نے اس ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور اس کے بعد ہم اس ایمان افروز واقعے کا ذکر بھی کریں گے جو ان کے والد کے ساتھ مدینہ منورہ میں پیش آیا ان کی شہادت کے بعد۔ میں ہوں نعیم خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل معلومات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میجر ضیاء الدین احمد عباسی کا تعلق تاریخ کمپنی سے تھا۔ وہ نہایت ہی مزاحیہ انسان تھے اور اپنے سینئرز کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ کوئٹہ میں انفینٹری اسکول میں ایک انسٹرکٹر تھے۔ ان کو 1965 کی جنگ سے کچھ دیر پہلے ہی گائیڈز کیولری میں تعینات کیا گیا تھا۔ حال ہی میں میجر عباسی نے شادی کی تھی اور کوئٹہ میں شادی شدہ رہائش میں منتقل ہوئے تھے۔ گائیڈز کیولری کو 11 ستمبر 1965 کو تقریباً 10 بجے وائرلیس پر آرڈر موصول ہوئے کہ فلورا میں پاکستانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے۔ دشمن بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اور گائیڈز کیولری کو دباؤ کم کرنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ دشمن مغرب میں بھاگووال اور خاکوالی کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ گائیڈز کیولری کے کمانڈنٹ لیفٹیننٹ کرنل امیر گستان جنجوعہ نے 2 اسکواڈرن کے ساتھ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد فلورا بھاگووال ٹریک پر لبی کا علاقہ تھا۔ ایک اسکواڈرن کی میجر لطیف کمانڈ کر رہے تھے، جبکہ دوسرے اسکواڈرن کی قیادت میجر ضیاء الدین عباسی کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن پر حملہ کیا۔ وہ اپنا آبجیکٹو مکمل کرنے میں ناکام رہے مگر دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ہندوستان جو اس علاقے میں پوری ڈویژن سے حملہ کر چکا تھا، جس میں ٹینک، بختربند گاڑیاں اور پیدل فوج بھی شامل تھی۔ دشمن جلد سے جلد وزیر آباد تک رسائی چاہتا تھا۔ میجر عباسی نے والنٹیئر کیا کہ ہمارا اسکواڈرن آگے رہے گا۔ میجر عباسی کہتے ہیں کہ آج میرا اسکواڈرن اتنی تیزی اور اثر سے آگے بڑھے گا کہ اس سے پہلے جنگ کی تاریخ میں کوئی اسکواڈرن آگے نہیں بڑھا ہوگا۔ دشمن میجر عباسی کی قیادت میں اسکواڈرن توڑنے میں ناکام رہا۔ کئی بار حملہ کرنے کے باوجود وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ میجر عباسی سامنے سے حملے کی قیادت کر رہے تھے اور سب سے پہلے ان کا ٹینک دشمن کے ساتھ رابطے میں آیا۔ وہ کھلے برج کے ساتھ میدان جنگ میں بے خوف ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح سے وہ بالکل دشمن کے سامنے بے نقاب تھے، مگر ٹینک کے اندر سے وہ اپنے اسکواڈرن کی بہترین رہنمائی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ برج کھول کر اسکواڈرن کی درست رہنمائی کر رہے تھے۔ مسلسل گولوں کی برسات ہو رہی تھی، مگر میجر عباسی نے نہ تو برج بند کیا اور نہ ہی واپس لوٹے، مگر مسلسل آگے بڑھتے رہے اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچاتے رہے۔ جب میجر عباسی کا ٹینک دشمن سے 2000 گز کے فاصلے پر پہنچا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس محاذ سے حملہ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس طرح ہمارے اسکواڈرن دشمن کی توپ خانے کی زد میں آ رہے ہیں۔ اپنے اسکواڈرن کی مرکزی باڈی کو چھوڑ کر میجر عباسی بائیں جانب سے دشمن کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے ساتھ 3 ٹینک لے کر گئے۔ وہ پہلے ٹینک میں کھلے برج کے ساتھ تھے، دوسرا ٹینک 150 گز اور تیسرا 300 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس ٹینک میں واحد زندہ بچ جانے والے میجر عباسی کے ڈرائیور کہتے ہیں کہ ٹینک اتنی تیز رفتاری سے نقل و حرکت کر رہا تھا اور دشمن کا توپ خانہ اور آرٹلری کی طرف سے بھاری فائر ہو رہے تھے۔ اس کے مطابق گولے بارش کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ ایسے موقع پر ٹینک عموماً برج بند کر کے حرکت کرتا ہے، مگر میجر عباسی بہادری سے ٹینک کے برج کو کھول کر پیش قدمی کر رہے تھے اور اپنے اسکواڈرن کو دشمن کی فوجیوں کی لوکیشن کے بارے میں بتا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دشمن کو بھاری نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس طرح اب وہ دشمن سے 1000 گز کے فاصلے پر تھے کہ دشمن کی توپ خانے کا ایک گولہ سیدھا میجر عباسی کے ٹینک پر لگا اور میجر عباسی اور عملے کے 3 سپاہی جو فائٹنگ کمپارٹمنٹ میں موجود تھے فوری طور پر شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئے۔ ڈرائیور جو کہ ایک اور حصے میں ہوتا ہے وہ بچ گیا اور نیچے سے ہیچ کھول کر باہر آ گیا۔ اس دوران ایک بھارتی ٹینک نے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹینک پر فائر کیے، جس سے ٹینک میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ 3:45 پر پیش آیا۔ میجر عباسی اور ان کی عملے کی لاشیں جل کر راکھ ہو گئی۔ زخمی ڈرائیور شام 7 بجے تک ٹینک کے پیچھے کھڑا رہا اور اندھیرا ہونے کے ساتھ واپسی کی راہ لی۔ میجر عباسی کی قیادت میں یہ حملہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچا۔
اس کا سارا کریڈٹ میجر عباسی کو جاتا ہے، جس نے انتہائی سخت مشکلات کے ساتھ تعداد میں بہت زیادہ بڑے دشمن کا سامنا کیا اور ان کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ دشمن پر وہ خوف طاری ہوا کہ دشمن 2 دن تک حملہ نہ کر سکا۔ میدان جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر میجر ضیاء الدین عباسی شہید کو بعد از شہادت ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اب ہم بات کریں گے اس ایمان افروز واقعے کی جو ان کے والد کے ساتھ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ 1965 کی جنگ ستمبر کے چند ماہ بعد مدینہ منورہ میں ایک عمر رسیدہ پاکستانی خاموش بیٹھا آنسو بہاتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ یہ پاکستانی 11 ستمبر 1965 کو سیالکوٹ پھلوارہ محاذ پر شہید ہونے والے کوئٹہ انفینٹری اسکول کے انسٹرکٹر میجر ضیاء الدین عباسی ستارہ جرأت کے والد گرامی تھے۔ میجر ضیاء الدین عباسی کے ٹینک کو دشمن کی توپ کا گولہ لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب صدر ایوب خان کی طرف سے میجر عباسی شہید کے والد اپنے شہید بیٹے کو بعد از شہادت ملنے والا ستارہ جرأت وصول کر رہے تھے تو ایوب خان نے ان سے ان کی کوئی خواہش پوچھی تو انہوں نے عمرہ کی خواہش کا اظہار کیا جسے ایوب خان نے فوراً قبول کر لیا۔ شہید میجر ضیاء الدین عباسی ستارہ جرأت کے والد جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے تو خادم مسجد نبوی وہاں آئے اور وہاں بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے؟ میجر عباسی شہید کے والد نے خادم مسجد نبوی کے استفسار پر کہا کہ وہ پاکستان سے آئے ہیں۔ خادم مسجد نبوی نے ان سے پوچھا کہ پاکستانی فوج کے میجر ضیاء الدین عباسی شہید کا نام آپ نے سنا ہے، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ اس پر شہید کے والد نے حیرت سے کہا کہ وہ اس شہید کے والد ہیں۔ یہ سنتے ہی خوشی اور مسرت سے لبریز خادم خاص نے آگے بڑھ کر زور سے انہیں گلے لگایا، ان کے بوسے لیتے ہوئے کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ شہید میجر عباسی کے والد کو حیران چھوڑ کر روضہ رسول کی طرف چل دیے۔ چند منٹ بعد نماز عشاء ہوئی جس کے بعد وہ تشریف لائے اور عباسی شہید کے والد کو اپنے گھر لے گئے، جہاں انہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھلایا۔ سب گھر والے ان سے بہت ہی عزت و احترام سے پیش آ رہے تھے۔ میجر عباسی شہید کے والد بہت حیران تھے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، میں تو انہیں جانتا تک نہیں، بلکہ زندگی میں پہلی بار میرا سعودی عرب آنا ہوا ہے۔ اس شش و پنج میں تھے کہ خادم خاص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ ایک بار پھر سے بوسہ لیا۔ شہید عباسی کے والد کی حیرانگی دور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی تو 11 ستمبر کی رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد حضرت علی اپنے ہاتھوں میں ایک لاشا اٹھائے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب کی نظریں ان کی طرف اٹھتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ میجر عباسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ شہید عباسی اسی طرح بہادری سے کفار کے خلاف جنگ لڑے ہیں جیسے آپ میرے ساتھ غزوات میں کفار کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ خادم مسجد نبوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور حکم دیا کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ عین اسی دن ریڈیو پاکستان پر ایک نیا جنگی ترانہ گونج رہا تھا، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، اے راہ حق کے شہیدوں تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔